بات ہے یہ 960 کی. ایک خانہ بدوشوں کا قبیلہ جا رہا تھا، اور اس قبیلے کے سردار اور سردارنی بہت خوش تھے، کیونکہ ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا. وہ بچہ ابھی صرف 4 دن کا تھا، شیرخوار بچہ تھا، اور سردار سردارنی بار بار خوشیاں منا رہے تھے. اس قبیلے کے ایک نجومی نے کہا تھا کہ تمہارا بیٹا بہت عظیم انسان ہوگا، اور تمہارا پوتا تو وہ کام کرے گا جو شاید دنیا میں کسی نے نہ کیا. ابھی انہوں نے اتنی بات کی تھی کہ ڈھاکوؤں نے اس خانہ بدوش قبیلے پہ حملہ کر دیا اور اس قبیلے کے سارے لوگوں کو مار دیا. صرف سردار اور سردارنی، جو کہ دونوں بڑے بہادر تھے، تلوار سے آخری وقت تک لڑتے رہے. ان کو فکر تھی تو اپنے 4 دن کے بچے کی، کہ اس کو کچھ نہ ہو جائے. دونوں ماں باپ لڑتے رہے، اور جب گر پڑے تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمارے بچے کی حفاظت کرے. اور بھائی، ساری کائنات بنائی ہوئی اللہ کی ہے، اللہ سے زیادہ ہم سے کون محبت کرتا ہے. یہ علاقہ تھا غزنی کا علاقہ. وہاں کے امیر کا گزر ہوا، اور اس نے دیکھا کہ خانہ بدوشوں کا قافلہ ہے اور چاروں طرف لاشیں پڑی ہیں، لیکن اسے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی خیمے سے، اور اس نے اس بچے کو گود لے لیا اور بچے کا نام رکھ دیا سبکتگین. وہ بچہ بڑا قابل تھا، اور امیر تو بالکل اسے اپنے بیٹے کی طرح محبت کرنے لگا تھا. چونکہ امیر کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے امیر نے اپنے اکلوتی بیٹی کی شادی سبکتگین سے کر دی، اور اپنے بعد سلطنت سبکتگین کو چھوڑ دی. 977 میں سبکتگین غزنی کے اس امپائر کا امیر بنا. سبکتگین کی بیوی یعنی امیر کی بیٹی نے خواب دیکھا کہ میرے گھر میں ایک آنگن اٹھا ہے، آنگن میں ایک درخت اگا ہے، اور اگنے کے بعد اس کی شاخیں پوری دنیا پہ پھیل گئی ہیں. اس وقت کے نجومی بھی اصلی ہوتے تھے. انہوں نے پیشن گوئی کہ بھئی تمہارا بیٹا دنیا کا عظیم ترین سلطان ہوگا اور ایک بہت بڑی سلطنت بنائے گا. 2 سال بعد جب ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا، اس کا نام رکھا گیا محمود، اور چونکہ غزنی کا حکمران تھا اس لیے محمود غزنوی کے نام سے مشہور ہوا. 979 میں اس کی پیدائش ہوئی، اور 997 میں محمود کے باپ سبکتگین کی وفات ہو گئی. چند دن تو سب لوگ غم کی حالت میں رہے، اور 998 کی 1 جنوری کو ہی محمود غزنی نے بادشاہ کا عہدہ سنبھالا. جب محمود غزنی بچہ تھا تو اس کے باپ اور پنجاب کے راجہ جے پال کی ایک جنگ ہوئی تھی، اور جے پال جب یہ جنگ ہار گیا تو وہ محمود غزنوی کے باپ سبکتگین کے پاؤں پکڑ رہا تھا، رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا. نے محمود کو یہ بات بڑی عجیب لگی کہ میرا باپ بھی بادشاہ، یہ بھی بادشاہ، تو میرے باپ کے آگے کیوں گڑ گڑا رہا ہے، کیوں ہاتھ پاؤں جوڑ رہا ہے. تو لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ اس وجہ سے جوڑ رہا ہے وزیروں نے کہ ہار گیا، اور ہارنے والے کو ایسے ہاتھ پاؤں جوڑنا پڑتا ہے. محمود نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں کوئی جنگ نہیں ہاروں گا، اور اس کے بعد کچھ لوگوں کی ول پاور بڑی مضبوط ہوتی ہے. 998 میں محمود جب کنگ بنا تو صرف 18 سال کا تھا. جے پال نے سوچا بچہ ہے، اس کو تو میں آسانی سے ہرا دوں گا، اور انہوں نے محمود غزنوی کے خلاف بغاوت کر دی. یہ پہلی حملہ تھا محمود غزنوی کا سندھ پہ، اب ہندوستان پہ، اور اس نے اس میں جے پال کو شکست دی. اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک 17 حملے کیے. ان میں جو سب سے اہم فتح کہلاتی ہے وہ سومناتھ کی فتح ہے. سومناتھ کے حوالے سے ہندوستان کے لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ دنیا بھر کی جو روحیں ہیں وہ سومناتھ کے مندر میں ہوتی ہیں، اور جب تک یہ مندر موجود ہے تو ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اسلام میں کسی عبادت گاہ کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بہت بڑی بدعت ہو تو اس کو ضرور ختم کیا جا سکتا ہے. تو محمود غزنوی نے علماء سے فتویٰ لیا، اور پھر سومناتھ پہ اٹیک ہوا 1025 میں. اب ہندوستان کے سارے راجہ مہاراجہ محمود کے خلاف اکٹھے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو شکست ہو گئی، اور سومناتھ کا مندر فتح ہو گیا. یہ 16واں حملہ تھا. جب محمود غزنوی واپس جا رہا تھا تو جاٹ ایک قوم تھی، اس نے محمود غزنوی کے سپاہیوں پہ حملہ کیا، اور 17واں حملہ جو محمود غزنوی نے لیا تھا صرف یہ جاٹوں سے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا. 1030 میں جب محمود غزنوی کی وفات ہوئی تو اس کا بیٹا مسعود غزنوی کنگ بنا.
اور اس کے بعد اس کا بیٹا. اس طرح ایک ایک کر کے 18 حکمران کنگ بنے. لیکن محمود غزنوی کے بعد جو حکمران تھے وہ اتنے پاورفل نہیں تھے, اور آہستہ آہستہ وہی بات ہے کہ بعد کے بادشاہوں کی صلاحیتیں اور کم تھیں, تو بہت سارے ان کے علاقے سلجوکیوں نے چھین لیے, اور جو بچے کچے تھے وہ غوری امپائر نے چھین لیے. محمود غزنوی نے ہندوستان کے کون سے علاقوں کو اپنی سلطنت کا حصہ بنایا تھا؟ تو موجودہ کے پی کے, بلوچستان, پنجاب, سندھ, بڑی حد تک سمجھیں موجودہ پاکستان کا علاقہ ہی محمود غزنوی کی سلطنت کا حصہ تھا. تو اسی لیے جو باقاعدہ پہلی امپائر جو قائم ہوئی ہندوستان میں مسلمانوں کی, وہ تھی غوری امپائر.